بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ پچھلی کلاس 1 میں تھا کون کون سی بکس ہوتی ہیں ٹریڈنگ بزنس میں، کون کون سی بکس ہوتی ہیں، اس کے کلاس 2 کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اس کلاس میں جو کلاس 1 میں ہم نے چیز پڑھی تھی اس کو تھوڑا سا اپلائی کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ایک ایکسرسائز ہے، ان وچ بک فالوئنگ ٹرانزیکشنز آر ریکارڈڈ اور انٹرڈ، صحیح ہے، یعنی کن بکس میں جو درذیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی۔ اگر پچھلی کلاس کے کانسیپٹس اگر آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں تو اس ایکسرسائز کو اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب وہ ایکسرسائز کیا ہے بھائی، کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے بکس تھی، ایک پرچیز جرنل، پرچیز ریٹرن جرنل، سیل ریٹرن جرنل، سیل جرنل، سیل ریٹرن جرنل، کیش بک، پیٹی کیش بک، جرنل جرنل۔ اب وہ ایکسرسائز دیکھیں، یہ آ گئی جنوری 1 2020 میں گڈس خریدی آپ نے ادھار پر فرام احمد اینڈ سن سے 40,000 روپے کی، صحیح ہے۔ اب گڈس ادھار پر خرید رہے ہیں سر، یہ پرچیز جرنل میں ریکارڈ ہوگا، اور ساجد برادر سے کتنے کا خرید رہے ہیں، 50,000 روپے کا، اور جان اینڈ کمپنی سے 60، تو یہ ساری کی ساری پرچیز جرنل میں ریکارڈ ہوں گی۔ تو اگر آپ کی کلاس 1 اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئے، اب آپ نے خود کلاسیفائی کرنا ہے، خود اندازہ لگانا ہے اس طرح کی ٹرانزیکشن کس کس بک میں ریکارڈ کی جانی ہے۔ اب کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے وہ آنے والی کلاسوں میں ہم دیکھیں گے۔ ابھی تو آپ پہچاننا شروع کریں، اچھا یہ ٹرانزیکشن سر پرچیز جرنل میں ریکارڈ ہوگی، یہ کیش بک میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی، یہ سیل ریٹرن جرنل میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی، یہ پیٹی کیش بک میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی، یہ جرنل میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی، یہ کسی میں بھی اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے۔ اگر اس کو ریکارڈ کریں گے پرچیز جرنل میں تو ڈیفینیشن ذہن میں رہنا چاہیے کلاس 1 کی جو آپ کو میں نے سکھایا۔ اب ڈیفیکٹو گڈس ریٹرن ٹو، آپ ڈیفیکٹو گڈس ریٹرن کر رہے ہیں ساجد بردرز کو 2,000 روپے کا، جان اینڈ کمپنی کو 1,500 روپے کا۔ تو دیکھیں ساجد بردر سے 50,000 روپے کا مال خریدا اور 2,000 کا مال واپس کر رہے ہیں۔ کیوں واپس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفیکٹو ہے۔ اب خریدی ہوئی ادھار پر خریدی ہوئی چیز واپس کریں گے تو پرچیز ریٹرن جرنل میں ریکارڈ ہوگا۔ یہ ٹرانزیکشن کیش بک میں بھی نہیں ہوگا، پیٹی کیش بک میں بھی نہیں ہوگا، جرنل میں بھی نہیں ہوگا، آپ کا سیل جرنل میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خریدی ہوئی چیز آپ واپس کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھیں اس کلاس میں آپ سیکھ رہے ہیں، اچھا یہ ٹرانزیکشن یہاں ریکارڈ ہوگی، اچھا یہ ٹرانزیکشن پرچیز جرنل میں ریکارڈ ہوگی، یہ ٹرانزیکشن پرچیز ریٹرن جرنل میں اب یہ جب پہچاننے کی عادت آ گئی آپ کے اندر، پہچاننے کی پوزیشن پر آ گئے، اب اس کو تیسری کلاس میں ہم آپ کو سکھائیں گے انٹر کیسے کرتے ہیں پرچیز جرنل میں، پرچیز ریٹرن جرنل میں، سیل جرنل میں، سیل ریٹرن جرنل میں، کیش بک میں، پیٹی کیش بک میں اور جرنل میں۔ پہلے پہچاننا آنا چاہیے کہ کس ٹرانزیکشن کو کس جرنل میں ریکارڈ کیا جانا ہے۔ اسی طرح سولڈ گڈس آن کریڈٹ ٹو علی، کاشف اور راشد، گڈس ادھار پر بیچ رہے ہیں۔ گڈس کا بیچنا فکس ایسٹ کے بیچنے کے برابر نہیں ہے۔ گڈس کا خریدنا سمجھو گڈس کیا ہے، کرنٹ ایسٹس ہے، اب گڈس بیچ رہے ہیں تو سر یہ تو سیل جرنل میں ریکارڈ ہوگا اگر کلاس 1 کی ڈیفینیشن کلیئر ہے۔ نیکسٹ، ڈیفیکٹو گڈس ریٹرن بائی، اب ہم واپس نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی واپس کر رہا ہے۔ علی کتنے کا لاگت کا مال واپس کر رہا ہے؟ 500 روپے کا۔ تو دیکھیں علی کو ہم نے مال بیچا تھا، اور علی کو مال بیچا کتنا تھا؟ 6,000 روپے کا، اور علی کتنے کا مال واپس کر رہا ہے؟ 500 روپے کا۔ تو سر اگر ادھار پر بیچی ہوئی چیز واپس ہو جائے تو اس کو سیل جرنل میں ریکارڈ کریں گے۔ یہ ہم پچھلی کلاس میں بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں اس کا کانسیپٹ۔ پیڈ ٹو احمد اینڈ سنس، اب احمد اینڈ سنس سے دیکھیں ادھار پر مال خریدا تھا، یہ دیکھیں احمد اینڈ سنس سے ادھار پر مال 40,000 روپے کا خریدا تھا، تو پیمنٹ بھی تو کرنی ہے۔ تو پیمنٹ کتنی کر رہے ہیں احمد اینڈ سنس کو؟ 10,000 روپے، پوری پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، پارشل پیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ضابطے کیش کا آنا جانا کہاں ریکارڈ ہوتا ہے؟ کیش بک کے اندر۔ اور ساجد بردرز کو کتنی پیمنٹ کر رہے ہیں؟ 15,000 روپے۔ تو یہ دونوں کی دونوں ٹرانزیکشن کیش بک میں انٹر ہوگی۔ کیش بک کی بالکل الگ کلاس بنائیے جو آگے آنے والے کلاسوں میں آپ دیکھیں گے۔ ریسیوڈ کیش فرام کاشف 3,500، راشد سے 5,000 روپے۔ تو کیش کا آنا جانا کہاں ریکارڈ ہوگا؟ کیش بک۔ شارٹ کر کے لکھ رہا ہوں، CB اسٹینڈ فار کیش بک۔ پھر پیڈ فار کنوینس 200 روپے، پیڈ ٹو چوکیدار 150 روپے،
اینڈ پیڈ فار ریفریشمنٹ کولڈ ڈرنک پان ٹی سگریٹ 250. یہ چھوٹے موٹے اخراجات ہیں, اس کو کیش بک میں مینٹین نہیں کریں گے, اس کو سر پیٹی کیش بک میں مینٹین کریں گے. کیسے مینٹین کریں گے وہ آنے والی کلاسوں میں آپ دیکھیں گے. پھر پرچیز 5 کمپیوٹرز, 5 کمپیوٹرز خریدے ادھار پر 40,000 ایچ, ایک کمپیوٹر 40,000 کا پڑا. تو 5 کمپیوٹر کو 5 ملٹیپلائی 40,000 کریں گے تو 2 لاکھ کے برابر ہو جائے گا. تو کمپیوٹرز خرید رہے ہیں ادھار پر, صحیح ہے. اب کمپیوٹرز کا خریدنا فکس ایسٹس کے خریدنے کے برابر ہے. کمپیوٹر کا خریدنا اسٹاک کے خریدنے کے برابر نہیں. جب اسٹاک خریدیں گے, دیکھیں یہاں پر اسٹاک جب خریدیں گے دکھاؤں گا آپ کو میں, تو کس طرح کا ورڈنگ آئے گی. تو جب بھی کمپیوٹرز کا نام آ گیا یہ پرچیز آف فکس ایسٹس کے برابر ہے. اب اگر کرنٹ ایسٹس خریدیں گے تو دیکھیں وہ ورڈنگ آگے آئے گی, دکھاؤں گا میں. تو 5 کمپیوٹرز خریدے تو یہ فکس ایسٹس کے خریدنے کے برابر ہے. تو اور کس پہ خرید رہے ہیں؟ ادھار پر. تو فکس ایسٹ کو جب ادھار پر خریدیں گے تو ظاہر بات ہے اس کو پرچیز جنرل میں تو ریکارڈ نہیں کریں گے. پرچیز جنرل میں تو گڈس کا ادھار پر خریدنا ریکارڈ ہوتا ہے. ادھر فکس ایسٹ ادھار پر خرید رہے ہیں تو یہ ہوگا جرنل میں ریکارڈ ہوگا. تو فکس ایسٹ جب ادھار پر خریدیں یا فکس ایسٹ کو ادھار پر بیچیں یہ جرنل میں ریکارڈ ہوگا. فکس ایسٹ کو ادھار پر خریدیں گے پرچیز جنرل میں ریکارڈ نہیں ہوگا. پرچیز جنرل میں گڈس کا ادھار پر خریدنا ریکارڈ ہوگا اور سیل جنرل میں گڈس کا ادھار پر بیچنا ریکارڈ ہوگا. لیکن اگر فکس ایسٹ کو ادھار پر بیچیں گے وہ بھی جرنل میں ریکارڈ ہوگا. اب پرچیز 5 کمپیوٹر, دوبارہ 5 کمپیوٹرز خرید, لیکن کیش پر خرید رہے ہیں 40,000 ایچ, یعنی ایک کمپیوٹر 40,000 روپے کا خرید رہے ہیں لیکن کیش پہ خرید رہے ہیں. اب یہ جرنل میں ریکارڈ نہیں ہوگا. کیش کا آنا اور جانا کیش بک میں ریکارڈ ہوتا ہے. رائٹ اسٹوڈنٹس. اب ادھر دیکھیں جنوری 24 میں پرچیز کیا اسٹاک آف کمپیوٹرز. اب اسٹاک آف کمپیوٹرز آن کریڈٹ 70,000 روپے فرام نعیم کمپنی. اب اسٹاک آف کمپیوٹرز کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ گڈس کے خریدنے کے برابر بن گیا. اب یہ فکس ایسٹ آپ نہیں خرید رہے ہیں. جب بھی اسٹاک آف کمپیوٹرز آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو بزنس کی جو نیچر بن گئی کہ کمپیوٹر خرید کر بیچنا ہے. تو ادھر یہ اسٹاک آف کمپیوٹر گڈس کے خریدنے کے برابر ہو گئی. اب یہ فکس ایسٹ کے خریدنے کے برابر نہیں ہے. اب یہ پرچیز جنرل میں ریکارڈ ہوگا. تو دیکھیں اسٹاک آف کمپیوٹر خریدیں, جبکہ ادھر 5 کمپیوٹرز خرید رہے ہیں. اسٹاک آف کمپیوٹرز نہیں لکھا ہوا تھا, یہ بزنس میں استعمال کے لیے خرید رہے ہیں. اور یہ جو بزنس میں خریدا گیا اسٹاک آف کمپیوٹر اس نیت سے خریدا ہے کہ اسے بیچنا ہے. تو جب بھی اسٹاک آف کمپیوٹر خریدیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ گڈس کے خریدنے کے برابر بن گیا, کیونکہ نیچر آف بزنس آپ کی کمپیوٹر شاپ بن گئی. کمپیوٹر شاپ میں کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر خرید کے بیچا جاتا ہے. رائٹ اسٹوڈنٹس. یہ پرچیز جنرل میں ریکارڈ ہوگا. اب اس کے بعد ریٹرن 1 آف دا کمپیوٹرز فار 40,000 پرچیزڈ آن جنوری 22. اب جنوری 22 میں دیکھیں کیا ہوا تھا, 5 کمپیوٹرز خریدا آن کریڈٹ. تو یہاں پر بیچنے کے لیے نہیں خریدا, یوز کے لیے خریدا. ان میں سے ایک کمپیوٹر بیچ دیا ہم نے. ایک کمپیوٹر ہم نے جنوری 25 میں ریٹرن کر دیا. کیوں ریٹرن کیا ہوگا؟ کچھ پرابلم ہوگی یا ناٹ سوئٹیبل فار بزنس ہوگا تو ریٹرن کر دیا. تو اب یہ پرچیز ریٹرن جرنل میں نہیں آئے گا, جرنل میں آئے گا, کیونکہ یہ جو کمپیوٹرز ریٹرن کر رہے ہیں یہ یوز کی نیت سے خریدا تھا. دیکھیں جنوری 22 میں استعمال کی غرض سے خریدا گیا تھا یہ. اب اسے ریٹرن کر رہے ہیں, یہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا. اب اسے آپ ریٹرن کر رہے ہیں جنوری 25 میں, تو یہ ریٹرننگ آف فکس ایسٹس کے برابر بن گیا. تو فکس ایسٹس کا بیچنا, فکس ایسٹس کا واپس کرنا یہ جرنل میں ریکارڈ ہوگا. لیکن کب؟ جب ادھار پر خریدی گئی ہو اور ادھار پر بیچی گئی ہو. سیلریز کی پیمنٹ کی امپلائیز کو 30,000 روپے, یہ کیش بک میں ریکارڈ ہوگا. پھر جنوری 27 میں گڈس خریدا کیش پر 20,000 روپے کا, لیکن ہنی سن سے 20,000, لیکن کیش پہ خرید رہے ہیں. یہ پرچیز جنرل میں ریکارڈ نہیں ہوگا. کیش پہ خریدیں تو سر یہ بھی کیش بک میں ریکارڈ ہوگا.
پھر پرچیزڈ وین آن کریڈٹ 5 لاکھ روپے فرام ایلنڈ اینڈ کمپنی. اب ادھر دیکھو دوبارہ وین خرید رہے ہیں, نام آ گیا, اسٹاک آف وین نہیں ہے, وین ہے. یہ فکس ایسٹس کی بائنگ کے برابر بن گیا, یعنی یہ فکس ایسٹس خرید رہے ہیں تو یہ بھی جرنل میں ریکارڈ ہوگا کیونکہ ادھار پر خرید رہے ہیں. اگر کیش پہ خریدتے تو کیش بک پہ ریکارڈ ہوتا. پھر گڈس خریدا ادھار پر 16,000 روپے کا ساجد انکم. اب دیکھیں گڈس خرید رہے ہیں, یہ پرچیز جرنل میں ریکارڈ ہوگا. یہ فکس ایسٹ کے خریدنے کے برابر نہیں ہے. گڈس کا لفظ آ جاتا ہے یا اسٹاک آف کوئی فکس ایسٹ کا نام آتا ہے تو یہ گڈس کے خریدنے کے برابر ہے, اور گڈس اسی نیت سے خریدا جاتا ہے کسی بزنس میں کہ اسے بیچنا ہے. لیکن نام اگر آ جائے وین تو وین اس نیت سے خریدا گیا ہے بزنس میں کہ اسے استعمال کرنا ہے. پھر سولڈ گڈس فار کیش 7,000 روپے. گڈس بیچ دیا کیش پر تو یہ ادھار پر نہیں بیچے. اگر ادھار پر بیچتے تو سیل جرنل میں آتا ہے, کیش پر بیچ رہے ہیں تو یہ کیش بک میں آئے گا. رائٹ اسٹوڈنٹس؟ تو اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ اس کلاس میں اب ہم اس پوزیشن پر آ گئے کہ بہت ساری ٹرانزیکشنز دی ہوئی تھی, اس کو ہم پہچاننا شروع کر دیا کہ کون سی ٹرانزیکشن کو کس بک میں انٹر کرنا ہے, کس ٹرانزیکشن کو کس بک میں انٹر کرنا ہے, وہ ہم انٹر کرنا سیکھ گئے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان ٹرانزیکشنز کو ہم بکس میں انٹر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے. تو اسٹوڈنٹس ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اور اسٹوڈنٹس آپ کے لیے خوشخبری ہے, ایک عبد الہادی اکیڈمی ایک اور چینل میں نے کھولا ہے, عبد الہادی اکیڈمی ایک اور چینل آپ کے لیے خوشخبری, ایک اور چینل کھولا ہے. اس کے ابھی 90 سبسکرائبر ہیں. اس میں ہم نے صرف جاب کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. میں اس میں صرف جاب کے حوالے سے ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں. اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ, کیونکہ اس چینل میں بہت زیادہ بلک ہے اکاؤنٹنگ کی نالج کا, تو آپ کو تھوڑی سی پرابلم آتی ہے سر کون سی خاص انفارمیشن ہم کس پلے لسٹ میں جائیں. تو اس چینل کو بھی لازماً سبسکرائب کریں, اور اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے جاب کے حوالے سے. تو اسٹوڈنٹس اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.